جی وہ اصل میں مسئلہ ایسے ہے کہ ان مسائل کے اوپر گفتگو تو ہو چکی ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا سفر کے مہینے کو جو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس پہ چھوٹا سا ایک کلپ، ایک بیان ہم نے دے دیا۔ اب بتانا یہ ہے کہ جو افراد، جو انسان، مرد و خواتین اگر اس مہینے کو، ماہ سفر المظفر کو منحوس سمجھتے ہیں تو ان کے لیے حکم کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، جو فقہاء نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ یہ سراسر جہالت ہے۔ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہونی چاہیے کہ ماہ سفر کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اور مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام، جو مختلف کتب تفاسیر و تواریخ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کتے کو دیکھا، تو دیکھ کر دل میں یہ خیال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بد صورت اور بد شکل بنایا ہے، منحوس بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس کتے نے کلام کیا حضرت سیدنا نوح علیہ نبی علیہ السلام سے۔ کتے نے یہ عرض کیا کہ حضور، آپ نے جو اعتراض فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کتے کو کتنا منحوس بنایا ہے اور کتنا بدصورت اور بد شکل بنایا ہے، تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اعتراض نقش پر ہے یا نقاش پر ہے؟ اب میری بات کو سمجھیں کہ کتے نے کہا کہ حضرت یہ اعتراض، یہ سوال، یہ خدشہ جو ہے، یہ وسوسہ کس پر ہے؟ نقش پر ہے یعنی مجھ کتے پر ہے، یا نقاش پر، اللہ کی ذات پر ہے؟ اگر نقش پر ہے تو نقش کا تو اس میں کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ نقش تو خود کو خود پینٹ نہیں کر سکتا، خود اپنی تصویر کشی نہیں کر سکتا، اسے بنانے والا کوئی نقاش ہوتا ہے۔ تو کہا اگر نقش پر ہے تو نقش کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، وہ تو خود کو نہیں بنا سکتا۔ ہاں نقاش پر ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی بات کہاں جاتی ہے۔ تو اسی طرح وہ افراد جو اس ماہ سفر المظفر کو منحوس سمجھتے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ اس ماہ سفر کے اندر جو نحوست پن ہے اور اس کے اندر جو بدشگونی ہے، بدفعلی ہے، بقول ان کے نظریے کے مطابق یہ از خود سفر کی وجہ سے ہے، یا بارگاہ الہی سے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ یا اس کے تخلیق کردہ نظام کی وجہ سے ہے؟ اگر آپ کہیں وہ افراد کہ جن کا یہ نظریہ ہے کہ یہ ماہ سفر کی خود اپنی کمائی ہے، اپنی جو سمجھے کسب ہے، کہ خود نحوست پن جو ہے یہ اس کے اندر سرایت کر چکا ہے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی زمانے میں، کسی بھی لمحہ میں بھلائی، خیر، اچھائی، برائی وہ اس کی اپنی ذات کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، وہ تو اللہ ہی کی ذات کی طرف سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس سفر میں بھی جو برائی ہے، بقول ان کے برائی جو ہے وہ اس کی اپنی طرف سے نہیں ہے، معاذ اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اللہ کی طرف سے ہے تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ نے رمضان المبارک کے اندر برکتیں نازل فرمائیں، ربیع الاول کے اندر برکتیں نازل فرمائیں، اور ماہ سفر میں بلاؤں اور وباؤں کو نازل فرمایا؟ کیوں؟ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس ماہ سفر المظفر کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تھی، کوئی عناد، کوئی بغض تھا؟ نہیں، رب تعالیٰ نے جو 12 مہینے پیدا فرمائے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ الہی میں وہ 12 ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ نے سب زمانوں کو یکساں پیدا فرمایا، دن ہیں، رات ہیں، شب و روز ہیں، لمحات ہیں، سب ایک ہی جیسے۔ ہاں منحوس کیا چیز ہے، اس چیز کو آپ ملحوظ رکھیں اور پھر اس سے اجتناب کریں، اس سے بچیں، سفر سے پناہ نہ مانگیں۔ اس کے اندر، اس ماہ مبارک میں یا اس ماہ مبارک کے علاوہ دیگر جو ایام ہیں، جو ماہ ہیں، جو سال ہیں، ان میں اگر کوئی برائی ہے، کوئی بدشگونی ہے، بدفعلی ہے، اور اسی طرح منحوس پن کوئی چیز ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ فقہاء اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ وہ گناہ کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی لمحہ میں ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، اور کسی بھی مہینے میں ہو، کسی بھی ہفتہ میں ہو۔ اگر گناہ انسان کرتا ہے تو یہ اس کا منحوس پن ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر وبائیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر وہ نیکی اور بھلائی کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کے لیے برکتوں اور عنایات کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے رکھیں، اس مہینے میں بھی اور دیگر ایام میں بھی، ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ پاک ہمیں اپنی طاعت و فرما برداری میں رکھے، اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ذکر میں مشغول رکھے۔ ایک اور بات ہماری عوام کے اندر جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ماہ سفر المظفر میں معاذ اللہ بلائیں تو نازل ہوتی ہیں، اور خصوصاً ابتدائی 13 دنوں میں، جو پہلے 13 دن ہوتے ہیں، اور اس بلاؤں کے معاذ اللہ نازل ہونے کی وجہ سے ماہ سفر المظفر کے ابتدائی 13 دنوں کو باقاعدہ انہوں نے نام دے دیا، اور وہ نام کیا ہے کہ 13 تیزی، یعنی پہلے اس کے جو 13 دن ہیں، 13 تواریخ ہیں، یکم سفر المظفر سے لے کر 13 سفر المظفر تک،
یہ دن بہت ہی خطرناک ہیں، تیزی کے ساتھ آ کے انسان کو کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی مصیبت وبا پہنچا کے چلے جاتے ہیں۔ ایک یہ بات معروف ہے۔ دوسری یہ بات کہ اس ماہ سفر المظفر کا جو آخری چہارشنبہ ہے، بدھ کا دن ہے، ماہ سفر المظفر کا آخری بدھ جو ہوتا ہے، اس حوالے سے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اس روز سرکار علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے، آپ جس یوں سمجھے تکلیف کے اندر، علالت کے اندر مبتلا تھے، آپ اس سے نجات پائی، آپ نے شفایابی حاصل ہوئی، کچھ فاقہ حاصل ہوا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سیر و سیاحت کے لیے نکلے۔ تو لوگ وہ بات مد نظر رکھتے ہوئے اس سفر المظفر کے آخری چہارشنبہ یعنی بدھ والے دن باقاعدہ دکانوں کو بند کر کے، کاروبار بند کر کے سیر و سیاحت کے لیے، تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح خواتین گھروں کو چھوڑ کر کہیں اگر پارکوں میں نکل جائیں تو یہ انتہائی سراسر جہالت ہے، انتہائی یہ یوں سمجھیں کہ ناقابل معافی ایک امر ہے، جس کو ایک عقل مند انسان کبھی بھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، قبول نہیں کر سکتا، اور بالکل وہ اس کا رد کرے گا کہ نہ تو تیرا تیزی کوئی چیز ہے، نہ تو آخری چہارشنبہ کوئی چیز ہے، یہ فقط ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں رائج پا چکی ہیں اور ان کی کوئی حقیقت، کوئی اصلیت نہیں ہے، بلکہ مورخین، محدثین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس حد تک لکھا کہ چہارشنبہ یعنی آخری بدھ جو ہے، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس روز کچھ شفا عطا فرمائی، فاقہ حاصل ہوا تو آپ سیر و سیاحت کے لیے نکلے، بلکہ اس روز تو آپ کی علالت میں، آپ کے مزاج مبارک میں، آپ کی صحت میں مزید یوں سمجھیں کہ کمی آئی تھی اور علالت میں اضافہ ہوا تھا۔ آپ جس خدا نخواستہ تکلیف کے اندر مبتلا تھے اس میں اضافہ ہوا تھا، نہ کہ اس روز آپ کی اس تکلیف میں کمی ہوئی تھی بلکہ اضافہ ہوا تھا۔ تو اس اعتبار سے نکلنا تو میں سمجھتا ہوں اور بھی زیادہ باعث گناہ ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان باطل خیالات سے، فاسد یوں سمجھے خیالات سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، صحیح سمجھ اور صحیح جو طریقہ ہے ہم اللہ پاک اس پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بہتر یہی ہے کہ ان مسائل کو جاننے کے لیے علماء کی بارگاہ میں حاضری دیں، علماء سے مسائل پوچھیں، جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں ایک بار ان وارثان انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، وارثان منبر و محراب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور ان سے کسی بھی مسئلہ کے بارے میں دریافت کریں، استفسار کریں اور ان سے کما حق ہو جو چیز حاصل ہو جائے تصدیق کے ساتھ، وثوق و یقین کے ساتھ اس پہ عمل کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین۔